نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے کہہ دی، اب ذرا میری بات سن. فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. آپ نے فرمایا ان الحمد للہ، بے شک ساری صفات کارسازی، ساری تعریفیں اور حمدیں کس کے لیے ہیں؟ ان الحمد للہ نحمدہ، ہم تو اسی کی تعریفیں کرتے ہیں. ونستعینہ، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش مانگتے ہیں. ونتوکل علیہ، اور ہم بھروسہ توکل بھی اسی پر کرتے ہیں. آپ نے خطبے کے یہ چند کلمات پڑھے، پھر آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ضماد چکراتا جا رہا ہے. ٹھہریے تو صحیح، علاج کرنے آئے. ضماد چکرا کے کہنے لگا اعد علیہ ہؤلاء الکلمات، او جوانا یہ جو تو نے پرتاثیر کلمات پڑھے ہیں ذرا دوبارہ پڑھ لیجئے. کیا پڑھ لیجئے؟ دوبارہ پڑھیے. میرے پاک پیغمبر نے دوبارہ پڑھے. ضماد اور پرلطف ہو کے کہنے لگا اگر ناراض نہیں ہوتے 12 پڑھ لیجئے. تیسری مرتبہ بس ایک دفعہ پڑھ لیجئے. جب آپ نے تیسری مرتبہ کلمات پڑھے، ضماد کہنے لگا اب ہاتھ آگے کیجئے. مسئلہ تو اب سمجھ میں آیا، میں علاج آپ کا کرنے آیا، لیکن معلوم ہوا کہ معالج آپ ہیں اور بیمار تو میں خود ہوں. بیمار تو میں ہوں، علاج تو میرا ہو گیا. جب میرے پاک پیغمبر ہاتھ بڑھاتے ہیں، ضماد ہاتھ تھام کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میرا دوست تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر انا ارسلناک شاہدن، میں نے آپ کو گواہ بنایا ہے، آپ گواہیاں دیتے جائیں، میں آپ کی صفائیاں دیتا جاؤں گا. اور قربان جاؤں میرے پاک پیغمبر نے پتھروں کی بارش میں بھی گواہی دی. جب پورا مکہ پتھر برسا رہا تھا، 10 میل تک طائف کے بازار میں جب پورا طائف کا شہر امڑ کے آ گیا، عورتیں گھروں کی چھتوں سے پتھر مار رہی ہیں، جوان بچے بوڑھے جولیوں میں پتھر مار رہے ہیں، اور میرے محبوب پیغمبر کے سر کا پسینہ نالین مبارک تک جا کے پہنچ جاتا ہے. آپ کے لباس میں کوئی دھاگا بھی ایسا نہیں جو خون میں رنگین نہ ہوا ہو، لیکن صدا یہی ہے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. علامہ اقبال نے تو تبھی کہا یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ یہی صدا ادھر کہنا بڑا آسان ہے، ادھر کہنا بڑا آسان ہے، لیکن ساتھ میں نے کہا دوسرا لفظ کیا ہے؟ وَمُبَشِّرًا. میرا پاک پیغمبر جس طرح میں نے آپ کو توحید کا گواہ بنایا، اسی طرح وَمُبَشِّرًا میں نے آپ کی گواہی کو مان لینے والے کے لیے آپ کو بشارتیں دینے والا بھی بنایا ہے. جو مانتا جائے اسے بشارتیں دیتے جائیے. اب بشارتیں دینے کا کیا انداز ہے؟
کبھی قرآن کہتا ہے بشر الصابرین، میرا پاک پیغمبر صبر کرنے والوں کو بشارتیں دیجئے۔ کبھی قرآن کہتا ہے بشیر المؤمنین، مومنوں کو بشارت سنا دیجئے۔ اور کبھی آپ کی بشارتوں کا انداز یوں ہوتا ہے کہ ایک ہی محفل میں آپ کہتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو